بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ پاک نے اس لیے چلایا ہے، خود کہتا ہے خلق الموت والحیات، میں نے زندگی اور موت کو بنایا، تو یہ میرے مالک کا نظام ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ بڑے سے بڑی ہستیاں ایک ہی راستے سے آئیں اور بڑی سے بڑی ہستیاں ایک ہی راستے سے واپس گئیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ نے کوئی نہیں پیدا فرمایا۔ ایک دو حدیثیں سنا۔ ایک شخص آئے، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال ہے آج کل، تو کیا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا اجر مل سکتا ہے؟ آپ نے کہا کتنے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا 6000۔ تو پہلی صدی میں 6000 بہت بڑی دولت، ٹھیک، آج کا 6000 نہیں۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ تو سارا خرچ کر دے اللہ کے راستے، سارا۔ اس نے کہا تھا انفق من بعض مال، کچھ پیسے لگا کے اللہ کی راہ کا اجر پا سکتا ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، غور سے سن، کہ تو سارا مال خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ ایک تو گشت کر رہا ہے، ایک دعوت دے رہا ہے، ایک تعلیم کرا رہا ہے، ایک بیان کر رہا ہے، ایک ذکر کر رہا ہے، ایک تہجد پڑھ رہا ہے، اور ایک سویا ہوا ہے۔ تو میں قربان جاؤں اس راستے کی کیا قیمت ہے کہ میرے نبی نے کہا جو سویا ہوا ہے نا تو اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا خامد اللہ کے راستے میں ہے، تو مجھے کوئی عمل بتائیں مجھے بھی اس کے برابر ملے۔ بیوی کو برابر ملتا ہے، جب وہ خوشی سے تیار کر کے بھیجتی ہے اسے برابر ملتا ہے۔ اس نے عمل پوچھا، کوئی عمل بتائیں، تو اب سنو، میرے نبی نے فرمایا بی بی مصلی سے چڑھ جا، واپس جب تک نہیں آتا تو انہیں مصلی نہیں چھوڑنا، اور روزہ رکھ، اور جب تک وہ واپس نہیں آتا تو انہیں افطار نہیں کرنا، اور ذکر شروع کر جب تک وہ واپس نہیں آتا تو انہیں تسبیح ہاتھ سے نہیں رکھنی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بھلا یہ کون کر سکتا، یہ تو ناممکن ہے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا بولو تو فرض کرو تو ایسا کر جائے، تجھے اللہ ایسی روحانیت دے دے، تو 6 مہینے نہیں آتا تو 6 مہینے نفل پڑھتی، تیرا اتنا لمبا وضو چل جائے کہ 6 مہینے ٹوٹا ہی نہیں، 6 مہینے روزہ ہی نہ افطار کر، 6 مہینے تسبیح نہ چھوڑ، تو والذی نفسی بیدہ ما بلغت العشیر من عملہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تو اس کے عمل کا 1000واں حصہ بھی نہیں پا سکتا۔ تو ویسی ناممکن ہے، لیکن اگر فرض کرو میرے نبی ایسا ہو جائے تو بی بی 1000واں حصہ بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ نے ہمیں وہ خوبصورت کام، بھائی ایک دوسرے کو شاباش دیا کرو، تانے نہ دیا کرو۔ تجھے تو دکان نے بٹھا دیا، تجھے تو بیوی بچوں نے بٹھا دیا، تجھے تو دنیا کی اب لگ گئی ہے، یہ مار دیتی ہیں، یہ بات مار دیتی ہیں۔ ایک منٹ کے لیے بھی کوئی آ جائے گا، واہ واہ آؤ جی آؤ جی، وہ چیز اس کو ابھار دے گی۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک غلام آزاد کرو تو جہنم سے آزادی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ایک غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں تھے تو انہوں نے 30 غلام آزاد کیے اکٹھے، فجعل الرجل يتعجب من صنيعه، تو ایک آدمی نا حضرت عبد الرحمن کو یوں کر کے دیکھنے لگا، تو واہ واہ کمال ہو، اکٹھے 30 ایک امان دنے اکٹھے 30، تو وہ ایسے دیکھتے اور اس کے چہرے پہ تاثر آ رہا، تو حضرت عبد الرحمن نے دیکھ لیا، کہنے گے افلا ادلک بافضل مما صنعت، میں تمہیں اس سے بڑا عمل بتاؤں جو میں نے کیا، اس سے بڑا بتاؤں؟ اچھا وہ کیا؟ تو آپ نے کہا بینما رجل یسیر علی دابتہ فی سبیل اللہ، ایک شخص اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، وصوتہ معلق باصبع، اور گھوڑے کو چلانے کے لیے چابک اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو ایسے ایسا ایسا مارتا ہے، چلاتا ہے، یا اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا خچر ہے یا گدھا ہے، تو چلتے 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 اس کو اونگ آ گئی،
تو اونگ جو آئی ہاتھ ڈھیلا ہو گیا اور چابک گر پڑا، وہ سوٹی گر پڑی. فَلَرَوْعَتُهُ بِصَوْتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا صَنَعَتْ. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ جب اس کے ہاتھ سے سوٹی گری نا تو ایسے ہوا. ہوتا نہیں ہمارے ہاتھ سے موبائل گر جائے، اونگ آ جائے تو ہم ایسے ہو جاتے ہوتے ہیں نا. یہ باڈی ریئیکشن ہے، یہ کوئی عمل ہے، یہ باڈی ریئیکشن ہے. میں قربان جاؤں اس راستے کی قدر و قیمت پر. عبد الرحمن کہنے لگے اس کا یوں ہو جانا اللہ کے راستے میں میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بڑا عمل ہے. تو آپ تو 24 گھنٹے کے لیے آئے بیٹھے ہو، کون اس کا حساب لگا سکتا؟ سبحان، کیا خوبصورت اللہ نے ہمیں گئے گزرے. اس لیے تو اللہ نے تفاوت رکھا، مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا، غریب کی خودداری کا امتحان رکھا، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ اور کہیں. نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے. کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے. اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی جی، تو اس لیے پل تو ہوندے کوئی نہ، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا. اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، عین ممکن ہے گر جائے. تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا. اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر. تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا. تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا. میں گیا مولانا صاحب تو اسی بھی گھوڑ سوار بن گئے ہو؟ کہ جی بن گیا. میں کہا ذرا کہ دوڑتا لاتے ہوئے کھاؤ، اور سامنے کھالا ٹپاونا ہے تسی گھوڑے ایڈی ساری کھالی. میں کہا اے کھالا تسی ٹپایا تا میں تانوں گھوڑ سوار مارنا. انہوں نے کہا گل ہی کوئی. تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا. اب اتنی مہارت تو تھی نہیں. جب گھوڑا آیا قریب، اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تھے، گھوڑا عہدے جا کھلو. شکر ہے زمین کچی آئی، کچھ ہویا نہیں. اقتحام، گھوڑے کو اٹھانا اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا. وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر، ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا. مشکل کام. تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی، لہذا اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی کہ میں اوکھا ہے کہ میں نہیں اوکھا. لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر. تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ. یا اللہ وہ کی ہے، وہ کیڑی گھٹی ہے جن تے اسی دھرک مارنا ہے، چھال مارنی. تو اللہ کا فَكُّ رَقَبَةٍ، مصیبت زدہ کی مدد کر، مصیبت میں گھرے ہوئے کی گردن چھڑا. اب یہ ایک ایشو لے کر آئے، بیمار کی گردن بھی پھنسی ہوئی. اور ہمارے ہسپتالوں کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے، کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں، خدمت کا جذبہ کوئی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں. وہ پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے، کسٹمر ڈیل کرتے ہیں. تبادلہ ہوتا ہے مریضوں کا، بھیج دے پہ میرا کتنا کمیشن ہے، تینوں بھیج دے پہ میرے واسطے کیے. تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے. لیکن بس ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش ہو.
کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آئی جاتا ہے، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ آہ تو آئی جاتی ہے زبان کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے تو پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے۔ بہرحال کمیوں پہ مٹی ڈالو۔ تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ ہے چھلانگ لگانا۔ تو انہیں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیا یا اللہ؟ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، قرآن دی تلاوت ساڑی طرح بہ کے بخاری پڑھاونا نہیں، کیا یا اللہ کہ میرے دکھی بندوں کی گردنیں آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ ومسکینا ذا متربہ، یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین۔ مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا، یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا۔ تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا، یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا۔ ایمان کو بعد میں ذکر کیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ پھر ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو۔ تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے، ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑ؟ دنیا میں سفر ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ وہاں تھا یہ سویڈن، وہ ساری ویلفیئر کنٹری ہے، تو میں نے وہاں ایک سویڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا، مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کے ملک کے یہ انقلاب کیسے؟ کا حکومت نہیں لے کر آئی، عوام لے کر آئی۔ 90 سال پہلے اس ملک کے 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے، یہ ملتا کچھ فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمجھدار، تاجر، پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو صحرا بن جائے، تو ہمیں اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے حکومت کو پیچھے کر دیا اور خود فلاحی کاموں میں لگے اور دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا۔ ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن ہماری حکومت غریب حکومت ہے اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے، خیانت کی انتہا ہے، تو ہر جگہ تو وہ پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو آپ لوگ، ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کو انتہائی پسند، سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا، بنی اسرائیل پہ فرشتے، پہلی چیکنگ فرشتے، ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ کہے گا زیرو، کچھ نہیں۔ پھر کہیں گے کچھ سوچ وچار کر، کچھ اس کو اللہ کے سامنے پیش کر، یا اللہ تیرا بندہ ہے، سن لو کیا کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں لائے۔ تو اللہ تو کریم ہے نا، اللہ کہیں گے کچھ سوچتا صحیح، کوئی بھلے نال ہی کر بیٹھا ہوں میں، سوچتا صحیح، کچھ تو کیتا ہوئے گا تم۔ تو سوچ کے کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا،
جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا تو اس پہ آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کر، مطالبے نہیں۔ اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو، جب دے گا ٹھیک، ادھر مگر نہ پہ جائے۔ یہ آپ کے بازاروں میں روز لڑائیاں ہوتی ہیں اور گریبان پکڑے ہوتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ لگے ہوتے ہیں گالیاں دے دے، کیونکہ کاروبار سارا ادھار پہ چلا گیا ہے، دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں، لینے والا سوٹا لیتے سر تے کھلوتا ہے۔ تو نے کہا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا، جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا، جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا، نہ اس کے ایمان کے بعد اور کچھ نہیں، ایمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا، تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا؟ چل جا معاف، موجہ جاؤ جنت، میری جنت میں۔ اللہ بڑا کریم ہے، تھانے دار نہیں ہے، رب ہے، رب کریم رب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے آدم علیہ السلام کی نسل کو دیکھا اور اس میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر عرب کی نسل کو دیکھا اس میں سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا تو اس میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش کی نسل کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے اس میں سے اللہ نے مجھے وجود بخشا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے بڑا کسی کا خاندان نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا گھرانہ نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر درود پڑھنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا، سبحان اللہ، یعنی میرے نبی نے جو درود سکھایا تو میرے رب کا حکم ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ کے نبی ہمیں نماز کا درود سکھا رہے ہیں۔ میرے نبی کا خاندان اتنا عظیم خاندان ہے کہ اپنی ان کی ذات کے لیے درود الگ اور ان کی اولاد کے لیے درود الگ۔ اللہم صلی علی موسیٰ وعلی آل موسیٰ کوئی حکم موجود نہیں، اللہم صلی علی ہارون وعلی آل ہارون کوئی حکم موجود نہیں، اللہم صلی علی داود وعلی آل داود، اور یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہے میرے نبی کا خاندان جس کو اللہ نے سب سے الگ کر کے چنا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ تمہارے بیچ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، اس جیسا کوئی خاندانی دکھا دو، اس جیسا کوئی عالی خاندان دکھا دو، اس کی نسل نسب پیڑھی آدم تک محفوظ موجود ہو، ایسا کوئی اور دکھا دو کہ آپ کا نسب نامہ نسل محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی جس باپ کی پشت میں ہوتے آپ کا نور اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ اس سارے سلسلے کو اتنا اللہ نے پاک بنایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک میرے کسی باپ نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن، کسی نے بدکاری نہیں کی۔
پاک دامن، اور جس باپ کی کمر پشت میں آپ کا نور جاتا تھا وہ ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم آپ کے پردادا مدینہ میں گئے ہوئے ہیں تجارت کی غرض، بازار سے گزرتے ہیں، سامنے سے یہودی عورت آ رہی، وہ آپ کو دیکھتی تو آپ کو کھڑا کر لیتی اور عجیب بات کرتی، کہتی ہے ہاشم 100 اونٹ لے لے، 100 اونٹ، اور ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کام تو بدکار عورت تو الٹا کام ہوتا نا، وہ کہتی 100 اونٹ دے دے اور رات میرے ساتھ گزار۔ طوائف کا مسئلہ تو ایسا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار۔ وہ حیران پریشان ہو گئے، کہنے لگے بی بی تو مجھے زنا کی دعوت دیتی ہے، میں سردار عزت دار آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ 2 دن بعد انہوں نے وہاں شادی کی بنو نجار میں حضرت سلمہ کے ساتھ، تو اس سے حمل ٹھہرا عبد المطلب کا، تو وہ نور ادھر منتقل ہو گیا۔ چند دن گزرے، بازار سے جا رہے تھے، وہ عورت آگے سے آ رہی تھی، تو آپ نے اس کو کھڑا کر لیا اور فرمایا بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو حلال کریں اور شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس نے یوں دیکھا اور کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، عزت دار ہوں۔ میں نے جو تمہیں رات کی پیشکش کی تھی وہ تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا وہ امانت میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ تو سلمہ لے گئی، جاؤ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ واقعہ آپ کے باپ کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت عبداللہ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، تو وہ 100 اونٹ میں دیتی ہوں، تم ایک رات میرے ساتھ گزار۔ جو پیشکش دادے کو ہوئی وہ پوتے کو ہوئی۔ 100 اونٹ تیری جان بچانے پہ لگے تھے۔ وہ جان بچانے پہ کیسے لگے تھے؟ مکے پر قبضہ تھا بنو جرہم کا، تو اس کے بعد بنو خزاعہ نے اس پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ بھاگے بنو جرہم تو انہوں نے جو تھا کنواں زمزم وہ بند کر دیا، اس میں مٹی ڈال دی، پتھر ڈال دیے، برابر کر دیا، اور 300 سال وہ چشمہ بند رہا۔ 300 سال وہ کنواں بند، 300 سال۔ جب حضرت عبد المطلب مکے کے سردار بنے حضرت ہاشم کے انتقال کے بعد، تو انہوں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، اور خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، اور آنکھ کھل گئی۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، تو اب آنکھ نہیں کھلی۔ آپ نے خواب میں پوچھا وہ پاک پانی کیا ہے، کدھر ہے؟ تو آواز آئی کل تم بیت اللہ کے بیٹھنا صحن میں، ایک کوا آئے گا، وہ آ کر ایک جگہ 3 دفعہ ایسے ٹک 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 کرے گا، چونچ سے ٹھونک مارے گا، جہاں وہ ٹھونک مارے گا وہاں وہ پاک پانی ہے جو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا۔ آنکھ کھل گئی۔ صبح انہوں نے سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو نا صبح ہوئی تو جا کے بیٹھ گئے بیت اللہ میں، تو بالکل کوا آیا، بیٹھا اور 3 دفعہ اور اڑ گیا۔ تو انہوں نے فوراً اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا زمزم کھلا تھا اور اسماعیل کے ایڑیوں سے نکلا تھا کنواں، وہ یہاں ہے، آؤ اس کو کھودیں۔ تو سارے کہنے لگے 300 سال لگ ٹپ گئے، پہاڑی کنواں کتھے رہ گیا بابا، اے کم آپا کولو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا تم کرو نہ کرو، میں نے تو خواب دیکھا ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کر نہ کام شروع کر دیا۔ اس وقت ان کے صرف ایک بیٹے تھے، ان کا نام ہے حارث۔ اب 2 پیو پتر اگو پتھراں نال واسطہ لڑ کدالا نال تھک پے۔ ایک دن تھک ہار کے بیٹھے تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کم بچے خوشحال کرانا، میں کہتا ہوں نیک بچے خوشحال کرانا، وہ ایک ہی تو ہوئے سپ ورگا خوشحال ہوئے گا، ایک ہی بیٹا ہو اور نافرمان ہو، اس گھر میں خوشی آئے گی، اور 10 بچے ہوں اور فرما بردار ہوں کتنی خوشی ہوگی۔ کم بچے خوشحال کرانا نہیں، نیک بچے خوشحال کرانا۔ چھوٹا خاندان زندگی آسان ہے، سارے تو بیوقوف بنا رہے ہیں، چھوٹے خاندان سے زندگی آسان نہیں ہوتی، نیک خاندان زندگی آسان۔
کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں۔ اللہ نے 10 کے 15 دے دی، جو وہ سارے جوان ہو گئے ان کو اکٹھا کر لیا کہ دیکھو بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب مجھے اللہ نے 10 دیے تو ایک کو ذبح کروں گا، اب تم 15 ہو، تم تیار ہو ذبح ہونے کے لیے؟ تو ذرا فرما برداری کا حال دیکھو، زمانہ کفر ہے، زمانہ ہماری اولاد تو ہمیں پانی پلا کے راضی نہیں، اور وہ زمانہ کفر ہے، اور کہتے ہیں ابا جس کا ہاتھ پکڑے گا وہ ذبح کے لیے تیار، ذبح کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نا قرآن اندازی کروں، تو انہوں نے سب کے نام لکھ کر نا قرآن ڈالا، تو قرآن نکلا حضرت عبداللہ کا، میرے نبی کے والد محترم، اور یہ سب سے زیادہ پیارے تھے آپ کو، عبد المطلب کو دل ان کا مٹھی میں آ گیا، لیکن سرداری کی شان اور سرداری بول، انہوں نے چھری اٹھائی اور کھڑے ہو، یہ دیکھا تو مکے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں آ گئیں، عرب سردار آ گئے۔ ایک عرب سردار بیچارے کو ایمان تو نصیب نہ ہوا، ان کے بیٹے بہت بڑے صحابی بنے، عاص، عمر بن عاص بن وائل، تو عاص بن وائل وہ سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد المطلب یہ کام نہیں ہوگا، تو عبد المطلب فرمانے لگے یہ کام ہوگا، یہ سردار کا بول ہے، یہ پورا ہوگا۔ تو عاص بن وائل کہنے لگے تیرے اگو کیڑا کمی کھلوتا ہو، بھی سردار کھلوتا ہے، میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہاں جھگڑا شروع ہو گیا، سارے مکے والے عاص بن وائل کے ساتھ ہو گئے، عبد المطلب تنہا رہ گئے۔ پھر کہنے لگے بس پھر ایک شرط کہ وہ نجران میں جو ایک کاہنہ ہے قطبہ، وہ اگر کہہ دینا کہ اس کو چھوڑ دو تو چھوڑوں گا، ورنہ میں اسے ذبح کروں۔ تو مکے کے سارا مجمع، بہت بڑا مسارہ تو نہیں، بہت بڑا مجمع قریش کا، نجران کئی 100 میل دور ہے، وہ وہاں پہنچا اس کاہنہ کے پاس۔ نجومی ٹائپ لوگ ہوتے تھے، اس کو کائنہ کہتے، تو کہا بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کا باپ کہتا ہے میں نے ذبح کرنا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کام ظلم نہیں ہونے دیں گے، تو اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ تو اس نے بڑا عجیب فیصلہ دیا، اس نے کہا یہ بتاؤ جب تمہارے یہاں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو قتل کا معاوضہ کتنا ہے؟ کہا جی 10 اونٹ، یعنی ایک آدمی کا کوئی عزیز قتل ہو جاتا ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتا، کہتا مجھے معاوضہ چاہیے، تو کتنا دیتے ہو؟ کہا جی 10 اونٹ۔ تو اس کاہنہ نے کہا تم ایسا کرو، 2 پرچیاں لو، ایک پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ، اور قرعہ ڈالو اور دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پرچی پہ 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر بھی اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تم پرچیوں پہ 10 بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کا والی پرچی نکلے تو اس پر جتنے لکھے ہوں وہ ذبح کر دینا اور عبداللہ کی جان بخشی۔ یہ فیصلہ سب کو بڑا پسند آیا۔ تو بیت اللہ کے در و دیوار نے عجب تماشا دیکھا، سارا مکہ اکٹھا، عبد المطلب نے 100 اپنے اونٹ ذاتی صفا پہاڑ کے دامن میں کھڑے کر دیے، اور اس میں 10 اونٹ ایک طرف کر دیا، اور پرچے نہیں ہوتے تھے، تیر ہوتے تھے، تو ایک تیر پہ لکھا عبداللہ بن عبد المطلب اور ایک تیر پہ لکھا 10 اونٹ، اور وہ قرعہ ڈالنے والا بھی اسپیشل آدمی تھا، وہ اسپیشل آدمی تھا، تو اس کو قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب، اس کو انصاب کا لفظ قرآن دیتا ہے، یہ قرآن اندازی کی جو قسم تھی، والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو اس نے وہ ترکش میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، تو اس نے ایسے ایسے ہلا کے جو جھٹکا دیا تو تیر باہر نکلا، جلدی سے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ، تو دوسرا تیر نکال کے اس پر لکھا 20 اونٹ، اور ادھر 10 اونٹ نکال کے ادھر کر دیے، ادھر 20 ہو گئے۔ پھر جھٹکا دیا اس نے، اور جب تیر اٹھا کے دیکھا تو لکھا تھا عبداللہ، پھر 30 کر دیے، اور ادھر لکھا 30 اونٹ، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر 40 کر دیے، ادھر بھی لکھا 40 اونٹ، پھر جھٹکا دیا نکلا عبداللہ، ادھر 50 کھڑے کر دیے، ادھر لکھا 50 اونٹ، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر 60 کر دیے اور ادھر لکھا 60 اونٹ۔ اب سارے مکے والوں کے رنگ فق، دل دھک دھک کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عبداللہ 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 ہی نکلیا جا رہا ہے، بنے گا کی؟ پھر دوبارہ جھٹکا دے کے پھینکا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر کر دیے 70 اور ادھر لکھ دیا 70، پھر جھٹکا کر دیا تو نکلا عبداللہ، تو 80 کر دیا، پھر جھٹکا دیا عبداللہ تو 90 کر دیا، پھر جھٹکا دیا عبداللہ تو 100 کر دیے، تو عبد المطلب کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا، ہن تو اٹھ ہی مک گئے، ہن کی بڑھنا 100 اونٹ کوئی تھوڑی جی گل تو کوئی نہیں،
اس زمانے میں خاص طور پر، تو سب مکے والوں کے رنگ زرد ہو گئے کہ اب کیا ہو، سبحان اللہ۔ اب جو پھینکا تو اٹھا کے دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھا تو نکلا 100 اونٹ۔ عبداللہ والا تیر نہیں نکلا، 100 اونٹ والا تیر نکلا۔ سب نے نعرہ لگایا، ہو گیا کام۔ عبد المطلب کہنے کے ہویا نہیں، حلیم ایک باری اور کرنا ہے۔ دوبارہ ڈالا، دوبارہ پھینکا تو نکلا 100 اونٹ۔ سب نے کہا ہو گیا کام، کہ نہیں حل ہی نہیں ہوا، ایک باری اور کرنا ہے۔ پھر تیسری دفعہ ڈالا، پھر پھینکا تو نکلا 100 اونٹ۔ تو پھر اس پر سب نے سجدہ شکر ادا کیا، اور عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ ذبح کیے اور تقسیم کیے، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے ایک عورت کہتی ہے، عبداللہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے، اور 100 اونٹ جو تیرے اوپر قربان کیے گئے تھے وہ میں نقد دیتی ہوں 100 اونٹ، اور ایک رات میرے ساتھ گزار لے۔ وہ بھی کون تھی؟ شریف زادی تھی، پہلی کتابوں کی جاننے والی تھی۔ اب حضرت عبداللہ کے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ یہ نور میرے پاس آ جائے۔ تو حضرت عبداللہ نے وہی جواب دیا جو ان کے دادا نے جواب دیا تھا کہ میں عزت دار ہوں، میں پیکر شرافت ہوں، یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو میرے بارے میں غلط سمجھی ہے۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہوئی اور حمل ٹھہر گیا، اور نور نبوت حضرت آمنہ کے پیٹ میں شفٹ ہوا۔ وہ عورت بازار میں ملی، وہی کہانی سیم۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم اس سے شادی کر لے، تو وہ اس نے بھی کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھو، میں پاک دامن عورت ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے، پر وہ آمنہ کو مبارک ہے، وہ آمنہ لے گئی، مجھے غلط نہ سمجھنا۔ اس طرح میرے نبی پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ اور اپنے نور کے ساتھ اپنے امباب دادے پردادے کی نسل سے ہوتے 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 ہوتے، میں نے آپ کو پوری پیڑھی سنائی، کسی نبی کا اس طرح نسب نامہ محفوظ نہیں ہے آدم علیہ السلام تک جیسے میرے نبی کا نسب نامہ محفوظ ہے، کسی نبی کی ادائیں محفوظ نہیں ہے جیسے میرے نبی کی ادائیں محفوظ ہیں، کسی نبی کا ایسا حلیہ محفوظ نہیں جیسے میرے نبی کا حلیہ محفوظ ہے۔ رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به سعلا وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته سهل في اشفاره وطف في لحيته كثافه في عنقه سطع وصيم قصيم سبحان الله ازج اقرا احول اكحل ان تقلم علاه البهاء وان سكت علاه الوقار۔ کیا خوبصورت من انفسکم کی شرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑھیا نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ میں نے ایک ہستی کو دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ سبحان حسن غلام، جوانی آپ پر فدا، نورانی چہرہ، خوبصورت آنکھ، لمبی پلکیں، گلابی ہونٹ، چاند کی طرح چمکتے ہوئے دانت، خوبصورت داڑھی، لمبی گردن، گلابی گال، مسکرائیں تو موتی اور پھول جھڑیں، بولیں تو نور چھا جائے، خاموش ہو تو وقار چھا جائے، کشادہ ماتھا، گول بھویں، بغیر بال کے، خوبصورت سر، گھنگریالے نیم گھنگریالے بال، سوال بطن و صدر، سینہ پیٹ برابر، سیدھا قد، حسن و جمال کے پیکر، بولتے تھے تو نور ہی نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تو ہیبت وقار چھا جاتا تھا۔ آنکھوں کے بال بڑے لمبے خوبصورت تھے، آنکھیں ادعج اشکل احور اکحل ابرج انجل۔ یہ میرے نبی کی اہدف 7 الفاظ ہیں میرے نبی کے آنکھوں کے لیے، 7 الفاظ، اور 7 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا کی تھی جیسے اپنے نبی کو عطا۔ اب کی آمد بھی عجب ہے، سارے حمل کے دوران حضرت آمنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے، تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آمل کہتے ہیں، پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور وہ سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ماں کو صاف کرتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر، طہارت پر، آپ پیدا ہوئے ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلے،
گندگی کا. اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے, آپ کو باہر نہیں نہلایا گیا, آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے. اور جب آپ جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا, اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی, نور اور خوشبو پھیل گئی. اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ, ناف اور آنت ملی ہوتی ہے نا, اس کو باہر کاٹتے ہیں, آپ کی باہر نہیں کاٹے گی, ماں کے پیٹ سے کٹ کے آئے. ختنہ بچہ پیدا تو اس کا ہفتے مہینے سال بعد ختنہ ہوتا ہے, میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ کروا کے آئے. اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر 15 منٹ 20 منٹ, جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا, الٹے نہیں ہوئے, سجدہ کیا. ایک ہو نا بچہ الٹ جائے اور منہ ہیٹھاں تے پیٹ دے والے پہ, نہیں ایسا نہیں, آپ نے ایسے سجدہ کیا پورا, گھٹنے اٹھا لیے, گوڈے اٹھائے ہوئے ہیں, کمر کو اٹھایا ہوا ہے, جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا. ماں بھی ڈر گئی, دائی بھی ڈر گئی. اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا, سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا. یہ معصوم بچہ ہے, ایسا کام تو 6 مہینے کا سال تک بچہ نہیں کر سکتا. آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا. اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ. میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا, اے میری امت, فیصل آباد نماز لے کر آؤں گا, چھوڑنا نہیں. اور بڑے درد کی بات ہے 90% میرے نبی کی امت نماز چھوڑ, 100 میں کوئی 10-12 پڑھتے ہیں, ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ. اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا. بھیا کی چکر ہے, ڈر بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. گود میں لے لیا, گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا. بادل کیا تھا, یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا, 2 فٹ سے نظر نہیں, مطلب کیش ہے, اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں, جسے ہم یہاں فوگ کہتے ہیں, فوگ یا دھند یا کوہر. تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے, ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے. اور دھند میں سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها, اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو. لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ, اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو. ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا, باقی سب ناکام ہو جائیں. سبحان اللہ. وہاں نسب نہیں چلتا, وہاں غلامی رسول چلتی ہے. ابو لہب کو نسب میں کمی ہے, قریشی, عرب, ہاشمی, چاچا. اللہ نے کہا تبت جدا ابی لہب وتب, بلال حبشی ابن حبشی, غلام ابن غلام. اور میرے نبی نے فرمایا بلال میں میدان محشر میں چلوں گا براق پر اور دنیا چلے گی پیدل, اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے. اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا. جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے. آواز آئی, اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو, دنیا کو بتا دو, فیصل آباد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. اور سنو آگے کیا خوبصورت کلام آیا, آواز آئی, اسے آدم کے اخلاق دو, اسے شیس کی معرفت دو, اسے نوح کی بہادری دو, اسے ابراہیم کی دوستی دو, اسماعیل کی قربانی دو, اسے صالح کی فصاحت دو, اسے لوط کی حکمت دو, اسے اسحاق کی رضا دو, اسے یعقوب کی بشارت دو, اسے یوسف کا حسن و جمال دو, اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو, اسے دانیال کی محبت دو, اسے الیاس کا وقار دو, اسے ایوب کا دل دو, اسے داؤد کی میٹھی زبان دو, اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو, اسے یونس کی اطاعت دو, اسے عیسیٰ کا زہد دو, اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئی وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو. جو بچہ آدھے گھنٹے میں 1,24,000 نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر 63 سال آگے سفر کیا ہو, میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا؟ ہماری تو اوقات ہی نہیں, بساط ہی نہیں.
ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یا خود میرا رب اپنے حبیب کی نعت خوانی کرتا ہے، میری آپ کی کیا حیثیت؟ میرے دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات، کسی بھی دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات ہے۔ میرا رب کیسے قرآن میں اپنے نبی کو بیان کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرا رب اپنے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صرف آپ نہیں، آپ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ کیا کیا صفات والے ہیں، پھر آپ کے گھر کی تعریف کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے ویطہرکم تطہیرا۔ اے آل محمد، اے اہل بیت محمد، اے آل محمد، ہم نے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یوں علی کا ہاتھ پکڑ کے، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اور میرے اور میری اولاد کو بچا بت پرستی سے، اور اللہ اپنے حبیب کے گھر کی پاکیزگی کے اعلان کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب قرآن میں اپنے نبی کو کیسے بیان کرتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله لا تخونوا الله والرسول فلا اقسم فلا والنجم اذا هوى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ نعت خوانی ہے میرے اللہ کی اپنے نبی کے، یہ میرے اللہ کی نعت خوانی۔ سبحان اللہ۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ بس تم صرف سننے کا مزہ لو کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے بیان کیا، کس طرح بیان کیا۔ میں جب بھی جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو سلام پیش کرتا ہوں تو پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ محمد بن ابیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نذر بن معد بن عدنان، آخر تک ساری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کا مراسی بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے قربان جاؤں، ذرا غور کرو۔ آپ کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں، اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے، ایمان کی بھی کہتا انہوں نہیں پتا کہ دنیا میں ہمیشہ حق والے تھوڑے ہوں گے اور کفر والے زیادہ ہوں گے، ان کی کون سنے گا؟ تو وہ کہتا ہے بے شک تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، مجھ پہ ایمان میں نہیں لائے ہو۔ ایک شرط ہے مومن کے لیے بھی
کافر کے لیے، ان بچیوں کے لیے بھی، ان بچوں کے لیے بھی، ان مستورات کے لیے بھی، ان مردوں کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے لیے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے؟ یعنی اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ دو آنسو بہا دے، دو آنسو بہا دے، پھر دیکھ میں تیری پکار پہ کیسے آتا ہوں۔ دو آنسو بہا دے، اور پھر ایسا نہیں کہ یہ کوئی جادوگری ہے کہ ادھر تم مصلے پہ دو آنسو بہاؤ گے اور پھر مصلہ اٹھا کے دیکھو گے ڈالر پہن کے نہیں پہ، مانگنا پڑے گا، مسلسل مانگنا پڑے۔ یہ ڈاکٹری کا سفر، آپ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر نہیں بنتے، آپ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے، علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے لیے 17 سال 18 سال لگا، تو اللہ کو 18 دن تو مناؤ، اس کے ساتھ ضد تو کرو۔ اللہ کی قسم، لا لا لا، ہر چیز کو اللہ نے لا کی تلوار سے کاٹ دیا ہے۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ کے ساتھ سب کچھ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کبھی آپ اللہ کو بولتے ہو یا پڑھتے ہو یا سوچتے ہو، یا تمہاری کتابیں ہوتی ہیں یا پھر موبائل ہوتا ہے؟ کبھی اللہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، آج یہ حدیث مجھے آپ کی برکت سے بڑے زمانے بعد یاد آئی، کم تتزین للناس، تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے جب تو کسی محفل میں جاتا۔ میں بھی نمی پگڑی پائی تے واسکوٹ ٹھمکائی کہ میں میاں ادریس کالج جاؤں، اور یہ جو مستورات ہیں جب کسی فنکشن میں جانا ہو تو تباہی پھیر دیتی ہیں خامد کی، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ۔ تو میرا اللہ کہتا ہے کم تتزین للناس، جب تو کسی کے لیے، کسی فنکشن کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے جاتا تو کتنا تیار ہو کے جاتا ہے۔ فہل تزینت لاجلی، ارے کبھی میرے لیے بھی تو مزین ہو کے، کبھی میرے لیے بھی تو میک اپ کر کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو تیار ہو کے آ۔ اب اللہ کے لیے تیار ہو کے جانا کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا، محمدی میک اپ کر، محمدی میک اپ کر لے تو میرا محبوب بن جائے، میں تجھے محبت کی نظر سے دیکھوں۔ اپنے نبی کی دیکھو، ہم ان کے باطن کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی نقل اتار لیں اپنی زندگی کے ہر 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 عمل میں، تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں۔ کیونکہ اللہ نے ایک ہی کی قسم کھائی، پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ جان کی قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے، تو اللہ تو کھا سکتا قسم، ہمیں حکم نہیں کہ ہم کسی کی جان کی قسم اٹھائیں، لیکن اظہار محبت میں ہمارا اردو پنجابی کا محاورہ ہے، ہم عربی کا محاورہ ہے، تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم۔ ہر 950 سال نوح علیہ السلام بولے، 950 سال، اور میرے نبی تو ٹوٹل 23 سال بولے، اور میرے رب نے آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وکیل ہی، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم۔ کمال ہے، کیا حد ہے، کسی نبی کے رسول ہونے کی قسم نہیں اٹھائی، اور اپنے محبوب کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ تورات کی قسم نہیں اٹھائی، بائبل کی قسم نہیں اٹھائی، زبور کی قسم نہیں اٹھائی، آسمانی کتاب، میرے نبی کی کتاب کی قسم اٹھائی،
قاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن مجید کی، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، مختلف شہروں میں مختلف نبی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود۔ اچھا، یہ تو عام ترجمہ ہے جو لکھا ہوا ہے تفسیروں، لیکن عربیت میں بہت وسعت ہے۔ لا اقسم، اس کا دوسرا مطلب ہے مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں اس شہر کی، کیونکہ قسم تو اہمیت کے لیے اٹھائی جاتی ہے، جب آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں اہمیت ہو گئی، قسم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک اور معنی ہے لا اقسم بہذا البلد، یہاں لما چھپا ہوا ہے، میں کیوں نہ اس شہر کی قسم اٹھاؤں جس میں آپ کی ذات گرامی موجود ہے۔ وہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی پڑھا ہے اس کو؟ کبھی اس اب تو کتنی آسان ہے، ایک بٹن پہ ساری سیرت سامنے آ جاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزارے، آپ کا معیار، آپ ایک معیار ہیں، آپ ایک معیار ہیں، جو اس معیار پہ آئے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب چھانٹی کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے اس دنیا کو بنایا، 7 زمینیں اور اس کے خزانے، میرے نبی نے کہا لا تساوی عند اللہ جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار تھی علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک عرب سردار تھے عمران بن حسین، آپ نے دروازے پر دستک دی، بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، اور ہے کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، اور ہے کون؟ محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دی، یہ لو، تو انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا، آپ اندر آئے، آپ نے حال پوچھا تو باپ کی قربت سے رونے لگی، ایسے سینے پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ بھوک بھی ہے اور بیماری بھی۔ تو میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے، بیٹیوں کا دکھ والدین ہی جانتے ہیں، آنسو نکل آئے، اور ایسے باہوں میں لے کر فرمایا ہوینی علیک یا بنیت، میری پیاری جان کس محبت سے پکارا ہے، غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام طواق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں ایک لقمہ نہیں کھایا۔ یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ایسی تعریف میرے رب کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں کی نہیں کی میرے اللہ نے. پوری سورت اتار. آسمان پیچھے رہ گئے, عرش بھی پیچھے رہ گیا, اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے اور فرما رہے ہیں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. روٹی کے پیچھے امت نے غلط راستے اختیار کرنے تھے نا, تو اپنے اوپر جبر کر لیا. کوئی ہے جو اولاد کے لیے تنگی مانگے؟ اپنے نبی کی سنو جنہوں نے میری آپ کی خاطر اپنی اولاد کو تنگی میں ڈالا. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, یا اللہ آل محمد کی روزی بس گزارے کی رکھنا. ہے کسی میں جرت اپنی اولاد کے لیے یہ مانگے چاہے وہ نافرمانی ہو؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں میری اولاد کی روزی یا اللہ گزارے کی کرو, تاکہ میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے تو موجیں کی اور ہم نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں. ایک رات بستر پہ لیٹے ہوئے تھے ام عائشہ کے ساتھ, اور کبھی ایسے کروٹ بدل اور کبھی ایسے کروٹ, بار بار کروٹیں بدلتے 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 پھر ایک دم تھوڑا آگے ہوئے اور اپنے پیٹ کو وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے بالکل نیچے لٹک. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ یا رسول خیریت کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بھوک بہت لگی, عائشہ بھوک بہت لگی. کون ہے یہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کون ہے؟ یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ کون ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے, اور کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت لگی. حضرت عائشہ رونے لگی, یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مسئلہ, آپ کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونا بن سکتا ہے, آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اسی طرح فاقوں میں گئے, میں بھی اللہ سے اسی طرح ملوں اپنے اتنے مقام کے بعد. اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے میرے رب نے کہا ہے میرے محبوب آپ فرمائیں تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں. 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے, میں اس کے سارے ارد گرد گھوماؤں, سونا بنا دوں اور سونا بنا کے ان کے سکے بھی بنا دوں, تیرے قدموں پہ قربان کر. تو میں نے کہا نہیں یا اللہ, ارجو یومن واشبع یوم, یا اللہ مجھے نہیں چاہیے, میں تیرا فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں. جس دن ملے گی تیرا شکر ادا کرو, اور جس دن نہیں ملے گی تیرے آگے آہوزاری کروں گا. اسی حال